سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر معظم خان صاحب. 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور کوالیفائڈ ہیں باہر سے، باقاعدہ سے اس میں ڈگری ہے ان کے پاس اسٹرالوجی کی. اور ساتھ ساتھ ان کی جون سی پریڈکشنز کی بات کریں جی، نواب بے نظیر کے حوالے سے لے کے اب تک جتنی بھی پریڈکشنز انہوں نے کی ہیں وہ آلموسٹ ٹھیک ہیں. بے نظیر کی ڈیتھ کے حوالے سے پریڈکشن کی، نواز شریف کے حوالے سے پریڈکشن کی جی ان کو گیون سٹیٹس اور ان سٹیٹس کے حوالے سے، اور عمران خان کے حوالے سے ان کی پریڈکشن ابھی تک وہی ہے کہ جی خان صاحب ابھی بھی مشکلات میں ہیں. مڈ آف دس ایئر خان صاحب جون سا ہے باہر آتے نظر آتے ہیں یا پھر ان کو تھوڑا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. اب آگے کیا ہونے والا ہے کہ جی حکومت بن گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، صدر زرداری صاحب اور اپوزیشن میں خان صاحب کی پارٹی. اب سیاست میں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا پریڈکشنز ہیں، کیا ان کے چارٹ بتاتا ہے، وہ انہی سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ہیں، آپ سنائیں. میں بالکل اللہ کی رحمت. سر گیون سٹیٹس ان سٹیٹس نواز شریف صاحب کا اب وہی کچھ ہوا. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب تو کسی مین پوزیشن پہ نہیں ہیں، بیٹی اور بھائی جو ان سا ہے وہ مین پوزیشن پہ ہیں. تو نواز شریف صاحب کا فیوچر تھوڑا بتائیں. لیکن اس کوشچن کے تین حصے ہو گئے. سب سے پہلے یہ کہ نواز شریف کا فیوچر کیا ہوگا پولیٹیکل. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور یہ میں پچھلے 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں، 2017 سے، بلکہ 5-6 سالوں سے، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی زندگی میں ایک پولیٹیکل ایکٹیو رول ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی وزیر اعظم نہیں بنے، تو ایکٹیو رول ان کی زندگی میں یہ چیپٹر ان کا کلوز ہے. وہ باہر چلے جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، ٹریولنگ کرتے رہیں گے، اپنی زندگی گزاریں، مگر ان کے لیے اب پولیٹیکل سنیریو جو ہے، یہ گراؤنڈ ہے، وہ سٹاپ ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں آخری جو زندگی بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو چونکہ ان کا پولیٹیکل کریئر اینڈ ہی ہے، اور اینڈ رہے تو یہ زیادہ ان کے لیے سیٹسفائنگ ہوگا. ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا جی خان صاحب اور عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہے. کیا ایسے ہی ابھی بھی؟ میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے نا، نواز شریف صاحب تو کریئر ختم ہو گیا. عمران خان کا میں نے کہا تھا عمران خان از ہسٹری. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آئے اور آ کر دوبارہ وزیر اعظم بن جائے، اور میں نے کسی کے یہ بھی سنا، وہ دیکھ آپ کے جو مسئلہ لوگ جاننے والے ہیں، کہ جی نواز شریف کے ہاتھ پر یعنی عمران خان کے ہاتھ پر دوسری دفعہ پرائم منسٹر بننے کی لکیر بن گئی. جب آپ پوری زندگی پہلے دیکھتے رہے تو تب وہ بنی نہیں تھی، ایک دم سے ایک دن اٹھے اور ایک دن بن گئی. اور یار اس طرح کی ریڈنگ دیتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں، لوگ صرف ویلاگس دیکھتے ہیں، سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں اور وہ آگے گھما دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے یہ سب نے کہا تھا، اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فیوچر ہے، تو اس وقت تو گورنمنٹ بن گئی، کب فیوچر ہوگا؟ تو سر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو آگے خان صاحب آ سکتے ہیں نا. سویٹ آرٹ، جب کہتے ہیں نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، دوبارہ الیکشنز ہوں گے، گورنمنٹ کب جائے گی، کیا سنیریو کریٹ ہوگا، یہ جو آج لوگ ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں، کل کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، بڑا ڈفرینٹ اس وقت کا سنیریو ہے. اچھا سر، موجودہ حکومت کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہیں، صدر زرداری صاحب ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو سا مین صوبہ پنجاب پاکستان کا صوبہ پنجاب، وہ اس کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون مریم نواز. اب ان تینوں کا ذائچہ بتائیں اور حکومت کا ذائچہ بھی بتائیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ گزارے گی. پہلے سب سے ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز، انہوں نے جو ٹائم اپنا سلیکٹ کیا ہے، یہ چوز خود سے اختیاری طور پر یہ ٹائم چوز کیا ہے پولیٹیکلی سٹیٹس کو گین کرنے کا، یہ انفارچونیٹلی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ٹائم ہے. تو میری نظر میں تو یہ بالکل بھی ایسا ٹائم نہیں ہے جب آپ گورنمنٹ کو کسی بھی اینڈ پر چوز کریں، کیونکہ یہ جو ابھی کچھ آپ کا ٹائم چل رہا ہے، یہ جو مارچ کا مہینہ ہے، یہ تو کیوس میں ہی گزرے گا. اور جسی طرح اپریل سٹارٹ ہوگا، اپریل سے عام لوگوں پر مہنگائی کا ایک ایسا بم گرنے والا ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ساروں کی توبہ توبہ ہوگی، اور یہیں سے ان کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائم شروع ہو جائے، وچ از 22 مارچ، وچ از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ آفٹر فیو ڈیز. تو یہاں سے ایک ڈفرینٹ قسم کا سنیریو ہوگا. اپریل مئی، یہ 2 مہینے گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ جن سے لی ہے ان کے لیے، جنہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے ان کے لیے، اور آپسی تعلقات کے لیے انکلوڈنگ فنانشل سٹریسز بہت شدید کرٹیکل ہوں گے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو اگر یاد ہو میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، تو اپریل اینڈ مئی
یہ وہی سینیریو کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح پچھلا 9 مئی تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس لیے یہ جو 2 مہینے ہیں یہ بہت کرٹیکل ہیں، اور مجھے لگتا ہے بار بار کہ اس میں کلیشز ہوں گے، انسرٹنٹی بڑھے گی، عوام ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوں گے، اور جو اسٹیبلٹی ہم لانے کی پولیٹیکلی کوشش کر رہے ہیں اس میں ڈیفیکلٹیز ہوں گی. اچھا سر، اب حکومت بن رہی ہے تو اہم پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وزیر اعظم نون لیگ کا، صدر زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے، تو اختیارات کس کے پاس زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ کون اب کیا ان کی آپس میں بن پائے گی؟ یہ 2 باتیں ہیں نا، دیکھیں جو فیصلے کون کرے گا؟ ہاں سن لیں، گھماتے بہت ہیں آپ، کیونکہ آپ بڑے لوگوں کے بڑے اسٹرالجرز ہیں، اور بڑے کیا ہو کہ بڑے لوگوں کا بڑا اینکر. اچھا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، پاکستان میں فارچونیٹلی اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. صدر پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب پلیڈ اے ویری سیف اننگس. انہوں نے بہت ہی اچھی گیم کھیلی کہ کچھ بھی ہو جائے گا تو وہ سیف ہی رہیں گے. آئینی عہدے سارے اپنے پاس عہدے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے بہت سیف کھیلا ہے، اور جو پریشر ہوگا، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، وہ ساری آئیں گی وزیر اعظم پاکستان پہ. تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ٹائم ابھی آپ نے چنا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ٹائم پورا کا پورا سال 2024 کیلنڈر ایئر جب تک دسمبر نہیں آ جاتا کرٹیکل ہوگا ہی، اور پرابلمس بڑھیں گی. اس میں عوام سڑکوں پر ہوگی، اور جو پی ڈی ایم کا جو حشر آپ نے دیکھا، وہی ریپوٹیشن یہ دوبارہ گین کرنے والے ہیں. تو کیا آگے پی ڈی ایم 2 بننے والی ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم 2 شاید نہیں بنے، کیونکہ اس وقت تو پی ڈی ایم 2 تو ایک ٹکڑا ہے نا، مگر وہ ایک آدمی اگر وزیر اعظم پاکستان ہے تو ہی از دی باس کے لیے یہ ٹائم کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جون سا ہے پی ڈی ایم بنایا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم بنائے، مگر اگر وہ اختلاف پر ہیں یا بیک بینچز پر ہیں یا کیا اسے کہتے ہیں اپوزیشن میں ہیں، تو پھر وہ اپوزیشن میں تو رہیں گے. اچھا سر، یہ جو الیکشن ہوا ہے 2024 کا فروری میں، تو یہ اس میں جو کیسز چل رہے ہیں کہ جی دھاندلی کے یا اس طرح کے، تو ان کے کیا چانسز ہے کہ ان کے کس طرح زیادہ رزلٹ آنے کا وہ ہے؟ کسی بھی طرف رزلٹ نہیں آئیں گے، کنفیوز رہیں گے، کیونکہ جوپیٹر پاکستان کی جو پلانٹری کنڈیشن ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سیٹرن پائسز کا لارڈ جوپیٹر جو ہے وہ بہت ہی اچھی پوزیشن پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کیوس کریٹ ہوگا اور لیگل ڈیسیجنز ڈسپیوٹڈ ہوں گے. تو یہ ایسے ہی رہیں گے، کوئی جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے، کوئی بھی جیتنے والا بھی نہیں مانے گا، ہارنے والا بھی مانے گا. اسی طرح کا کنفیوژن چلتا رہے گا. عمران خان صاحب کی بات کریں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اور عمران خان صاحب کے باہر آنے کا، آپ نے تو پہلے کہا جی مڈ آف دس ایئر، ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا چانس ہے کہ جی کب تک ان کے کیسز جو سا ہے ختم ہو کے پہلے بھی نکل سکتے ہیں، یا وہ پہلے میں نے بہت سارے لوگوں کے سن رہا ہوں، کوئی 7 دن میں کہہ رہا ہے، کوئی 8 دن میں کہہ رہا ہے، کوئی رمضان میں کہہ رہا ہے. اس طرح وہ سارے اپنی اپنی وہ جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک ڈیٹ دی تھی وچ از 22 مئی. اس کے بعد جا کر ان کو ایزی ہونا پڑے گا. ایزی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دن ان کی بیل ہو جائے گی اور وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، لیکن وہاں سے وہ ان کو ایک ریلیف ملنا شروع ہوگا، گریجول ریلیف، ناٹ انسٹنٹ، ناٹ ٹوٹل ریلیف. جب ریلیف ملے گا تو یہ باہر جائیں گے؟ جب ریلیف ملے گا تو پھر ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ باہر سے کچھ لوگ آئیں اور اسپیشلی انگلینڈ سے آئیں اور انہیں ایکسٹرا سپورٹ کریں، جس کی وجہ سے انہیں جوڈیشری کہیں نہ کہیں کوئی ایڈوانٹیج دے کر ان کو کوئی ان کے لیے کوئی راستہ نکالے اور پھر وہ ٹریول کریں. سر اتنی دنیا پڑی ہے، سارے انگلینڈ ہی کیوں جاتے ہیں؟ نہیں، سارے انگلینڈ نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پلانٹری کنڈیشن پڑھتے ہیں نا، نہ تو ہم خواب دیکھتے ہیں اور نہ ہی آسمان پہ چھوڑتے ہیں آسمانوں کی جو کیا کریں. پلانٹری جو کنڈیشن نا، پلانٹری کنڈیشن پڑھنی پڑتی ہے. جوپیٹر ان ٹورس سے جب گھوم کر جیمنائی میں جائے گا تو وہ مرکری کے گھر میں جائے گا، اینڈ مرکری از دی لارڈ آف نارتھ، سو وچ از نارتھ از یو کے اینڈ انگلینڈ. یہ پارٹ ہے پرٹیکولرلی، اس وجہ سے یہ پڑھا جاتا ہے. اب خان صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ خان صاحب کو ریلیف جو ہے کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ یا مہینہ کہ کب تک خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں؟ تو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو 4تھی دفعہ ہم نے بتایا کہ یہ جو جسی طرح 22 مئی گزرے گی تب جا کر ریلیف ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. اور یہ ریلیف کو آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ 22 تاریخ جو ان کی رہائی کی تاریخ ہے. روز ہی آپ ویلاگ بناتے ہیں، لوگوں کی روز ہی سنتے ہیں ان کی کہی ہوئی کبھی ڈیٹ آئی، آج تک آئی یا نہیں آئی؟ کبھی آ بھی جاتی ہے. کتنی دفعہ آئی؟
وہ بھی آ ہی جاتے کمان آنا 100 میں سے کتنی دفعہ ہاں ایسے ہی ہوتا ونس ان اے بلو مون کون سی ریڈنگس ہیں؟ یہ تو ویسے ڈنگ ٹپاؤ قسم کے کام ہے. اور مجھے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ یہ سارے اسٹرالوجرز ہیں اور کوئی بھی ایک اسٹرالوجر اپنے کمنٹ میں کوئی بھی ایک پلانیٹری کنڈیشن ڈسکس نہیں کرتا. کیا بات ہے. اچھا سر وہ میں اب بات کروں زرداری صاحب کی تو زرداری صاحب جو ان سا ہے نا اب آگے کیا گیم کرنے والے ہیں کچھ تھوڑا سا ان کا فیوچر بتائیں کہ جی کیا کوئی ایسی گیم ہوگی کہ وزیر اعظم آگے بلاول بھی ہو سکتا ہے 2 سال جیسے آدھی آدھی باری کر لیں. دیکھیں زرداری صاحب تو میرے کبھی بھی زندگی میں کلائنٹ نہیں رہے, نہ ہی ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ میں. ہاں مرزا بھٹو بے نظیر ان سے میرے رابطے تھے, ان سے میری کنورسیشن بھی ہوتی رہی ہیں, ریڈنگز بھی لیتے رہے ہیں. تو ان کی ڈیٹ آف برتھ جب میں اس کی کیا نام ہے بے نظیر ان کی ڈیٹ آف برتھ بناتا ہوں تو ان سے پھر میں زرداری صاحب کا اس کو بناتا ہوں. تو اسی لیے ان سے جو ان کی زندگی ہے اس کو اپنی ہیلتھ کو اگر تھوڑا ٹھیک کریں تو پھر ان کے لیے اسٹیٹس وائز کوئی ایشوز نہیں ہے. اچھا سر فروری ختم ہو گیا, مارچ آ گیا, اسٹرالوجی کی روح سے مارچ تو آ گیا نا, اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب فروری میں جو ان سے مسئلے مسائل تھے وہ اب گزشتہ ہو گئے, اب مارچ میں آگے کیا ہونے والا اس میں یہی ہے کہ اس وقت جوڈیشل کرائسس یا کیوس رہے گا بس, اور بارڈر سائڈ سے کچھ ایسا نہیں ہوگا جس کو لے کر بہت سیریسلی ہو, کیونکہ یہ لیگل ڈیسیجن میں ڈسپیوٹس کا مہینہ ہوگا. اور انٹرنیشنل اس میں پاکستان کا لیول وہی جس طرح پہلے چل رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا لیگل ڈیسیجن آتا ہے کسی کی طرف سے تو پھر کوئی الگ بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ڈسٹرکشن یا کوئی تباہی یا کوئی خدا نخواستہ کوئی اور بڑا نقصان کوئی اس کا سین اس وقت نہیں. اس وقت نہیں ہے. اور مہنگائی کے کیا حالات ہیں آگے؟ مہنگائی 21 مارچ گزاریں گے, اپریل سٹارٹ ہوگا, آسمان سے سب کی چیخیں آسمان پر لگیں گی. دیکھتے ہیں جی اب عوام کی چیخیں کہاں تک لگتی ہیں, آسمان تک لگتی ہیں یا کیا ہوتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ اب حکومت چینج ہونی ہے, حکومت چینج ہوتی ہے تو مہنگائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کا. یہ ہوتا ہے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو مہنگائی کم ہوتی ہے. مہنگائی زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں سر کم ہوتی ہے یہاں پر, مگر یہ جو دو لوگ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ سے کہ آئے گی ہمیں ریلیف دے گی, یہ گورنمنٹ جو اب آئی ہے یہ ریلیف نہیں دے پائے گی. اور ڈالر بڑھے گا, ڈالر بڑھے گا, معیشت کہاں جائے گی, دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, سلام پاکستان.